السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو LTTV۔ دوستو LTTV میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں حیران کر دینے والے کمالات جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ پہلی بار اس ویڈیو میں دیکھیے ڈرون جمپنگ جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ دیکھیے ایسی فیکٹری جہاں پر آج بھی آرٹیفیشل ڈائناسورز بنائے جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوا جب 5000 بطخوں نے ٹریفک جام کر دی۔ آج کے شدید دور میں ایسے روبوٹس بنائے جا رہے ہیں جو لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ڈرون بیس جمپ، ایسا کھیل آپ میں سے بہت کم دوستوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ حال ہی میں ایجاد کیا جانے والا نیا کھیل ہے۔ یہ کھیل کھیلنے کے لیے آپ کو بہت ہی طاقتور ڈرون کے ساتھ ہوا میں لٹکنا پڑے گا۔ پھر ہوا میں اوپر جا کر ایک مخصوص اونچائی پر آپ کو اس ڈرون کو چھوڑنا ہوگا۔ زمین کی طرف آتے وقت آپ کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک جا پہنچتی ہے۔ یہ کھیل دیکھنے میں بہت آسان لگ رہا ہے لیکن اس کو کھیلنے کے لیے بڑے جگر کی ضرورت ہے۔ اگر زمین پر گرتے وقت آپ کا پیراشوٹ نہ کھولے تو آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ڈرون بیس جمپ کے دوران آپ کو مختلف لوگ مختلف سٹنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ اس کھیل کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ اس ڈرون کو ماہر انجینئرز کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس ڈرون کی وجہ سے ہی اس کھیل کا نام ڈرون بیس جمپ رکھا گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جمپ کرنا کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ ذرا سی غلطی یا چوک انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ بہرحال یورپ کے کئی ممالک میں اس کھیل کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں سٹنٹ پرفارم کرنے والا یہی شخص ہے اور بعد میں اس سے خوب داد سمیٹی۔ ڈائناسور کمپنی، ویسے تو ہم نے بہت ساری کمپنیز دیکھی ہوں گی جو ڈیفرنٹ قسم کی پروڈکٹس بناتی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایسی کمپنی جو آرٹیفیشل ڈائناسورز تیار کرتی ہے۔ بنیادی طور پر اس کمپنی کا ڈائناسور کو بنانے کا مقصد کچھ اور ہے کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے لیکن صرف دیکھنے میں ہی آسان لگتا ہے۔ ماہر انجینئرز یہاں پر دن رات کام کرتے ہیں اور دن رات کام کرنے کے بعد یہاں پر یہ آرٹیفیشل ڈائناسورز تیار کرتے ہیں۔ یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے مطابق یہ کام بہت زیادہ محنت کش اور مشکل ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اس کام کو بہت زیادہ فخر سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہالی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کام اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ جانوروں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے یہ اصل ہے یا نقل۔ ریئل لائف ٹائٹن روبوٹ، اس روبوٹ کا نام ٹائٹن ہے اور یہ اب تک بنایا جانے والا سب سے انوکھا روبوٹ ہے۔ اسے بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ دن رات کی انتھک محنت کے بعد ہم نے ایسا روبوٹ تیار کیا ہے۔ یہ روبوٹ آپ کو دبئی کے مال میں ملے گا۔ اس روبوٹ میں کمال کے سینسر لگائے گئے ہیں جو لوگوں کے مزاج کو پڑھ کر ان کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں۔ 20ویں صدی نے جہاں بہت زیادہ ترقی کی ہے وہاں پر حیران کن روبوٹس بھی بنائے ہیں۔ یہ روبوٹ اتنے زیادہ چالاک ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں موجود کیمرہ اور اس میں لگائی گئی چپ انسان کو پہچان کر اس کے مزاج کے مطابق ان سے بات کرتا ہے۔ روبوٹ میں چپس کو بہت دھیان سے لگایا گیا ہے تاکہ یہ لوگوں سے مل جل کر بات کر سکے۔ اس روبوٹ میں ایسے سینسرز لگائے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ مختلف زبانیں بول سکتا ہے۔ دوستو آپ کا اس روبوٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ 5000 ڈکس آرمی، یہ ویڈیو انڈیا کی ہے۔ یہ شخص ندی پار کر رہا تھا اور پار کرتے وقت اسے ایسا معلوم ہوا جیسے کسی انسانوں کی فوج آ گئی ہے، لیکن جب اس نے غور سے یہاں وہاں نظریں دوڑائیں تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ بطخیں ہیں۔ جب یہ بطخیں ندی سے نکل کر سڑک کی طرف گئی تو تمام ٹریفک بلاک ہو گئی۔ ان بطخوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ٹریفک کو روکنا پڑا۔ آپ ویڈیو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بطخوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ بطخوں کا معمول کا آنا جانا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کو روکنا پڑتا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔